بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے شروع سے ہی کچھ بڑی عمر کے میچور قسم کے مرد بھاتے ہیں، سمجھدار قسم کے، خود مختار قسم کے اور تھوڑے تھوڑے خوددار بھی، بلکہ تھوڑے نہیں زیادہ خوددار۔ میں نے اپنا آئیڈیل اپنے دوست کو بتاتے ہوئے اپنی آنکھوں میں ایک بڑے سوبر سے قسم کے شخص کا نقشہ کھینچا تھا۔ میری دوست ہنسنے لگی، کہنے لگی تمہاری تو سوچ بہت ڈیفرنٹ ہے، ورنہ لڑکیاں تو کہتی ہیں ہمارا شوہر رومانٹک ہو اور ہم سے بس 2-3 سال ہی بڑا ہو۔ یہ سن کر میں نے پھیکی سی مسکراہٹ اپنے چہرے پہ سجائی۔ میں نے کہا مجھے اس قسم کے شوہر بالکل بھی پسند نہیں جو ہر وقت بیوی کے آگے پیچھے رومانسی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ سخت چڑ ہے مجھے ایسے مردوں سے۔ میری بات سن کر وہ مسکرانے لگی تھی، کہنے لگی تم دنیا کی انوکھی لڑکی ہوگی، ورنہ آج کل کی لڑکیاں تو رومانس اور رومانٹک شوہر پر ہی مرتی ہیں۔ میں نے کہا کہ میں نہیں مرتی، مجھے تو ایسے مرد ایک آنکھ نہیں پاتے، لیکن میری قسمت میں شاید ایسا ہی ایک شخص لکھا تھا جو کسی طور بھی میری آئیڈیل شخصیت پر پورا نہیں اترتا تھا۔ پڑھائی مکمل ہوتے ہی میرے لیے رشتے آنے لگے۔ میں ایک خوش شکل قسم کی لڑکی تھی، اس لیے جلد ہی میرا رشتہ بھی طے ہو گیا۔ جہاں میرا رشتہ طے ہوا تھا میرے ساتھ ستر حیات نہ تھے۔ وہ لڑکا اپنے بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹا تھا اور اس کے 3 بھائی تھے اور تینوں شادی شدہ تھے۔ ایک بہن تھی اور وہ بھی شادی ہو کے بیرون ملک میں جا چکی تھی۔ بہرحال میں اپنے آئیڈیل کے خواب سجائے عمر کے ساتھ رخصت ہو کر اس کے گھر آ گئی تھی، لیکن پہلے ہی رات میرا دل ٹوٹ کر کرچی کرچی ہو گیا تھا۔ میں بہت ہی سنجیدہ مزاج قسم کی لڑکی تھی، آج کل کی لڑکیوں کی طرح شو مزاج ہر وقت ناچنے گانے والی اس قسم کی نہیں تھی، بلکہ مجھے تو اس قسم کی نان سیریس لڑکیاں پسند ہی نہیں تھی۔ اپنے لیے بھی میں نے ایسا ہی بہت کچھ سوچ رکھا تھا، لیکن عمر اس کے بالکل برعکس تھا۔ میں اپنے کمرے میں دلہن بنی بیٹھی تھی، سوچا تھا کہ شوہر کمرے میں آئے گا، میرے سامنے بیٹھے گا، بات کرے گا، رونمائی کی انگوٹھی پہنائے گا، یوں میری شادی کی رات کی ابتدا ہوگی۔ لیکن عمر جب کمرے میں آیا تو ماتھے پہ بل ڈالے ہوئے تھا۔ اس نے دروازہ آہستگی سے بند کیا۔ میں اس کی طرف دیکھ رہی تھی، پھر کچھ سوچ کر اس نے دوبارہ سے دروازہ کھولا اور پھر ذرا زور سے بند کیا۔ یہ دیکھ کر مجھے حیرت ہوئی تھی، یہ کیا حرکت ہے؟ چہرے پر بڑے غصے کے تاثرات لانے کی کوشش کر رہا تھا۔ کمرے کو لاک کیا اور تیز قدم اٹھاتے ہوئے میرے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ اول تو اسے دیکھ کر ہی مجھے بڑا افسوس ہوا تھا۔ میں نے شادی سے پہلے اس کی تصویر دیکھی تھی، لیکن اس میں وہ کافی سوبر سا لگ رہا تھا، لیکن اس وقت اس کا انداز مجھے بڑا الگ سا لگا تھا۔ پہلے میرے پاس بیٹھا میری جانب دیکھنے لگا، ہماری نظروں کا تصادم ہوا تو میں نے نظریں جھکا لی، لیکن مجھے اپنے چہرے پر اس کی نظروں کی تپش محسوس ہونے لگی، کچھ فطری شرم بھی تھی۔ میں نے دوبارہ نظر اٹھا کر دیکھا تو یکدم ہی اس نے اپنی آنکھیں بند کی تھیں۔ میں نے ذرا سا چور آنکھوں سے اسے دیکھا تھا۔ بیٹھا بیٹھا نفی میں سر ہلانے لگا۔ میں حیران تھی کہ یہ کیا رہا ہے۔ پھر بیڈ سے کھڑا ہو گیا، سامنے رکھے صوفے پر بیٹھ گیا اور اپنے دونوں پاؤں سامنے رکھے ٹیبل پر رکھ دیے۔ کہنے لگا ردا میرے جوتے اتارو۔ میں تو اس کی بات سن کر جتنا حیران ہوتی اتنا ہی کم تھا۔ یہ ایک دن کی دلہن سے یہ ایسے بات کون کرتا ہے؟ میں وہیں بیٹھی رہی۔ کہنے لگا تمہیں سنائی نہیں دیتا؟ جوتے اتارو۔ اس کا لہجہ تو بڑا برا تھا، لیکن میں اٹھ گئی، اٹھ کے اس کے جوتے اتارنے لگی۔ وہ کہنے لگا شاباش، دیکھو ایسے ہی میری فرمان برداری کرتی رہو گی اور میرے روب میں رہو گی تو سکھی رہو گی۔ دیکھو یہ مت سمجھنا کہ شادی کی پہلی رات ہے اور تم بہت خوبصورت ہو، تمہیں دیکھ کر میں تم پر لٹو ہو جاؤں گا اور تمہارے حسن کے قصیدے پڑھنے لگوں گا اور تمہارے حسن میں کھو کر آتی بات کر کے وہ کچھ سوچنے لگا تھا، جیسے کہ رٹی رٹائی باتوں میں کچھ بھول گیا ہو۔ میں سمجھ گئی تھی کہ باہر سے بھائی بھابھی نے اچھی ٹریننگ کر کے بھیجا ہے دیور کو۔ اس کو شاید سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آگے لفظوں کو ترتیب کر سکے۔ میں نے کہا ہاں میں سمجھ گئی، میرے حسن میں کھو کر آپ کہیں چوروں کے غلام نہ کہلائیں۔ کہنے لگا بالکل بالکل، ایسے ہی یہی بولا تھا بھائی نے۔ یہ سن کر میرا خون جل کر خاک ہوا تھا، یعنی کہ شادی کی پہلی رات بیوی سے کیا کہنا ہے یہ بھی اپنے بھائی سے پوچھ کر آیا تھا۔ بہرحال میں نے جوتے اور موزے اس کے ایک سائڈ پہ رکھے، واش روم جا کر اپنے ہاتھ دھوئے اور دوبارہ آ کر بیڈ پر بڑے اطمینان سے بیٹھ گئی۔ اپنی قسمت پر تھوڑا تھوڑا رونا بھی آ رہا تھا کہ میں نے کبھی ایسا نہیں سوچا تھا کہ میرا شوہر اتنا بدھو ہوگا۔ میری سنجیدگی کو دیکھ کر وہ میرے پاس آ کر بیٹھ گیا، پھر کہنے لگا یار مجھ سے یہ سب کچھ نہیں ہوتا،
میں بس سیدھا سادہ انسان ہوں. میرے خیال سے تم سمجھ تو گئی ہوگی نا کہ تمہیں میرے روب میں رہنا ہے. میں نے اس بات میں سر ہلایا. کہنے لگا چلو شکر ہے، اصل میں میرا حافظہ شروع سے ہی کمزور ہے، مجھے کبھی بھی رٹی رٹائی باتیں یاد نہیں رہتی. میں نے پوچھا ہو گیا؟ کہنے لگا ہاں بس ہو گیا. میں نے کہا کہ آپ تعریف بھی بھائی نے سکھا کر بھیجی ہے، خود کچھ بول لیتے ہیں. میرے لہجے میں اتار تھی. میری بات سن کر وہ ہنسنے لگا. کہنے لگا نہیں وہ سب محفل میں دیکھ کر سیکھ چکا ہوں. اس کی یہ بات سن کر میرا جی چاہا کہ دیوار سے جا کر اپنا سر پھوڑ دوں. مطلب اپنے دل کی کیفیت بتانے کے لیے بھی اسے فلمیں دیکھنے کی ضرورت تھی. اس کی بات سے میں اندازہ لگا چکی تھی کہ لڑکا بالکل ان میچور ہے. لوگوں کو شادی کی رات ان کے شوہر نے سونے کی انگوٹھی دی ہوگی، کسی نے کنگن پہنائے ہوں گے، کسی کو گولڈ کی چین دی ہوگی، اور جن کے پاس زیادہ قیمتی کچھ بھی دینے کو نہیں ہوا تو انہوں نے گلاب کا پھول دیا ہوگا. لیکن میرے شوہر نے میرے ہاتھ میں چاکلیٹ رکھی تھی. کہنے لگا لو کھاؤ، اور پھر خود بھی کھانے لگا. میں اسے حیرت سے دیکھ رہی تھی. کہنے لگا مجھے چاکلیٹ بہت پسند ہے. میں نے کہا کہ ہمارے ہاں ایک رسم ہوتی ہے جسے منہ دکھائی کہتے ہیں. میری بات سن کر اس نے اپنا سر پہ ہاتھ مارا تھا. کہنے لگا ہاں یاد آیا یار، ایک تو میرا دماغ بھی نہ چلا. تم چاکلیٹ کھاؤ، مجھے لگتا ہے تمہاری رونمائی کی انگوٹھی بھائی کی جیب میں رہ گئی ہے، بس میں 5 منٹ میں لے کر آتا ہوں. اس بار تو اپنی آنکھوں میں آنے والے آنسو میں روک نہیں پائی تھی. مطلب کہ اسے اتنا بھی احساس نہیں تھا کہ رونمائی کی انگوٹھی ہی جیب میں رکھ لیتا، وہ بھی بھائی کے پاس تھی. کچھ دیر بعد ہی وہ دوبارہ کمرے میں آیا تو ہاتھ میں ایک مخملی ڈبیا تھی. جلدی سے اس نے آ کر اس ڈبیا سے انگوٹھی نکالی اور میرے ہاتھ میں پہنا دی. میری آنکھوں میں آنسو دیکھ کر کہنے لگا رونا کیوں آ رہا ہے تمہیں؟ میں نے کہا بس یوں ہی گھر والوں کو مس کر رہی ہوں. حالانکہ رونا مجھے اپنی قسمت پر آ رہا تھا. فلموں کے ڈائیلاگ سے ہی اس نے تعریف کرنے کا فرض ادا کیا تھا. کسی فلمی ہیرو کی طرح میری آنکھوں میں دیکھ کر تعریف کر رہا تھا. مجھے کچھ بھی اپنا پن سا نہیں لگ رہا تھا. بہرحال شادی تھی جو ہو گئی، بس 2 دن ہی سب نے میرے نخرے اٹھائے تھے. لیکن اس کے بعد جو میں نے زندگی کا روپ دیکھا وہ بہت عجیب تھا. شادی کے تیسرے دن بڑی بھابھی نے مجھے کہا کہ تمہیں اب کچن سنبھالنا چاہیے. ہم سب لوگ ویسے مل کر یہ کام کرتے ہیں، اس لیے چھوٹے موٹے کام تمہیں کر ہی لینے چاہیے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ کہنے کے بعد انہوں نے عمر کو آواز دی. کہنے لگی جاؤ جا کر سبزی اور گھر کا سودا سلف لے کر آؤ. یہ سن کر میں نے برجفتہ بڑی حیرت سے عمر کو دیکھا تھا. لیکن کہنے لگا کیا ہے بھابھی یار، 2 دن تو سکون سے شادی منانے دو، آرام سے کہو جا کر لے آئے. اس نے اپنے بھتیجے کا نام لیا تھا جو 15-16 سال کا تھا. لیکن اس کی بھابھی کہنے لگی نہیں وہ نہیں جاتا، باہر بہت گرمی ہے، تمہیں پتہ ہے نا گرمی میں اس کی نکسیر پھوٹ جاتی ہے، جاؤ لے کر آؤ. کہنے لگا اچھا ٹھیک ہے جاتا ہوں. پھر مجھ سے کہنے لگی تم بھی جلدی سے کچن میں آؤ، اور ہاں یہ جوڑا اتار کے رکھ دو. بری کے سارے جوڑے ہم نے بڑے مہنگے بنوائے تھے، اسے بس خاص موقع پر ہی پہنا کرو، یوں گھر میں پہننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. پہلے ہی شادی میں بہت خرچہ ہو گیا ہمارا، کوشش کرو کہ کسی فنکشن یا شادی کے موقع پر ہی پہنو. تبھی ان جوڑوں کو نکال کر پہنو. یہ کہہ کے وہ کمرے سے باہر چلی گئی. میں تو کبھی عمر کو حیرت سے دیکھ رہی تھی تو کبھی کمرے کے دروازے کو، جہاں سے میری جٹھانی مجھ پر حکم چلاتے ہوئے باہر نکلی تھی. عمر ڈریسنگ کے سامنے کھڑا کنگا کر رہا تھا، ساتھ میں گانا بھی گنگنا رہا تھا. میں اس کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی. مجھے دیکھ کر اس کی شوخیاں شروع ہو جاتی تھیں. میرے گال پر چٹکی کاٹ کر کہنے لگا سویٹ ہارٹ، آج کا کھانا مجھے تمہارے خوبصورت ہاتھوں سے بنا ہوا کھانا پڑے گا. واہ. میں نے پوچھا کہ آپ اپنے بھائیوں کے ساتھ دکان پر نہیں جاتے؟ وہ کہنے لگا کہ یار مجھے کیا ضرورت ہے جانے کی، بھائی ہے نا سب کچھ کرتے ہیں، میں بس گھر پر ہی رہتا ہوں. بھائی کہتے ہیں کہ ابھی تم چھوٹے ہو، اتنی جلدی تم پر ذمہ داریاں نہیں ڈال سکتے، اس گھر کے چھوٹے موٹے کام تمہیں کر دیا کرو. اتنا بھی چھوٹا نہیں تھا، تقریباً 24 سال کا تو تھا، مجھ سے 2 سال بڑا تھا. میں نے کہا آپ کی عمر اتنی بھی کم نہیں ہے. اس سے پہلے کہ میں مزید کوئی بات کرتی اس نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا. کہنے لگا مجھے بور مت کرو، پہلے ہی مجھے دھوپ میں گھر کا سامان لے کر آنا ہے. یہ کہہ کر اس نے میرے منہ سے ہاتھ ہٹایا اور باہر چلا گیا. میں بھی ایک سادہ سا لباس پہن کر کچن میں آ گئی. کچن میں آئی تو کچن کا حشر بگڑا پڑا تھا، برتنوں کا انبار لگا ہوا تھا.
اس کی بھابھی مجھے دیکھ کر کہنے لگی، ردا ایسا کرو برتن تم دھو لو، باقی کا سارا کام میں کر لیتی ہوں، اور شہناز آٹا گوندھ کے روٹیاں بنا دے گی۔ بڑی بھابھی کا نام زاہدہ تھا اور چھوٹی کا نام شہناز۔ گھر میں ایک ملازمہ بھی آتی تھی لیکن صرف جھاڑو پوچھا اور کپڑے ہی دھوتی تھی۔ میں نے سارے برتن دھو کر رکھے، کچن بھی صاف کر دیا۔ تب تک عمر سبزیاں اور کھانا بنانے کا سارا سامان لے آیا تھا۔ کھانا کیا بننا ہے اس کا فیصلہ بڑی بھابھی ہی کرتی تھیں۔ مجھ سے کہنے لگی، ساری سبزی تم کاٹ کے دو، اشرف کو چائنیز چاول بڑے پسند ہیں، پالک گوشت کے ساتھ چائنیز چاول بھی بنا لیتی ہوں۔ ابھی بڑی بھابھی نے اپنے شوہر کی پسند بتائی تھی کہ شہناز بھی بول پڑی، کیا لگی بھابھی شامی کباب جو ہے نا وہ ردا سے بنوا لیں، انور کو کباب بہت پسند ہے، اور آپ کا حرم بھی تو شوق سے کھاتا ہے۔ میں جو کچن میں موجود گول ٹیبل تھا اس پر بیٹھ کر سبزیاں کاٹ رہی تھی، یہ سوچنے لگی کہ پتہ نہیں عمر کو کیا پسند ہے۔ زیادہ بھی بھابھی کہنے لگی، ہاں ٹھیک ہے ردا، ایسا کرو تم شامی کباب کے لیے بھی دال اور گوشت چڑھا دو، دیکھیں تو صحیح کہ تم کیسے کباب بناتی ہو۔ میں نے کہا عمر کو کیا پسند ہے وہ بھی بنا لیتے ہیں۔ میری اس بات پر دونوں بھابھیوں کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ کہنے لگی، اس مفت خورے کو جو مرضی کھلا دو کھا لے گا، کام کا نہ کاج کا، بس دشمن اناج کا۔ بڑی بھابھی نے منہ میں بڑبڑایا تھا، ساتھ ہی گوشت دھو کر چولہے پر چڑھا دیا۔ مجھے کہنے لگی، یہ تم کیا کر رہی ہو؟ سب سے پہلے مجھے پالک کاٹ کر دو، میں نے پالک گوشت بنانا ہے۔ میں جو چائنیز رائس کے لیے گاجر چھیل رہی تھی، گاجر چھوڑ کر پالک کاٹنے لگی۔ پالک کاٹنے کے بعد میں نے ساری سبزیاں کاٹ کر رکھ دیں، چاول بھی بھگوئے، چکن بھی بوائل کر دیا۔ بڑی بھابھی نے چائنیز چاول کے نام پر بس چمچہ ہلایا تھا یا مسالے ڈالے تھے، باقی کی ساری محنت میری تھی۔ میں نے شامی کباب بھی چڑھا دیے۔ سارے کام کرتے کرتے مجھے شام ہو گئی تھی۔ جب میں کچن سے باہر آئی تو عمر صحن میں وکٹیں لگائے اپنے بھتیجے کو اکٹھا کر کے کرکٹ کھیلنے کی تیاری کر رہا تھا۔ کافی بڑا صحن تھا، گھر بھی کافی بڑا تھا لیکن پرانے طرز کا بنا ہوا تھا۔ اس کی عمر تو 24 سال تھی لیکن حرکتیں بالکل بچکانہ سی تھیں۔ کچھ سستانے کے لیے وہیں کرسی پر بیٹھ گئی، سوچا چلو تھوڑا سا ریسٹ کر لیتی ہوں۔ مجھے دیکھ کر اس نے آنکھ بند کی اور میرے پاس آ گیا، کہنے لگا، ابھی دیکھنا ایسے شارٹس ماروں گا کہ سب کو آؤٹ کر دوں گا۔ اپنا فرضی کالر اٹھا کر اس نے یوں بتایا جیسے بہت بڑا کارنامہ سر انجام دینا ہو۔ میں تو اس کی ان بچکانہ باتوں کو سن کر جتنا بھی حیران ہوتی اتنا ہی کم تھا۔ پھر وہ اپنے بھتیجوں اور بھتیجیوں کے ساتھ کرکٹ کھیلنے لگا۔ وہ تو بس گھر کے چھوٹے موٹے کام ہی کرتا تھا، بھائی کے سوٹ دردی سے لے کر آنا، کپڑے دھوبی کو دے آنا، دوپٹے رنگوا کر پیکو کروا لانا، گھر کا سودا سلف کا دینا، یا بچوں کے ساتھ مل کر کبھی کرکٹ، کبھی کیرم، کبھی لوڈو کھیل لینا، یا پھر مجھ سے رومانس کر لینا۔ ایک ہفتے میں اپنے شوہر کی اس گھر میں حیثیت دیکھ کر بکھلا کر رہ گئی تھی۔ نہ بھائی اس کی عزت کرتے تھے، نہ بھابیاں، یہاں تک کہ بھتیجے بھی بےعزتی کر کے رکھ دیتے تھے، اور وہ سب کچھ ہنس کر ٹال دیتا تھا۔ مجھ سے یہ سب ہی برداشت نہیں ہو رہا تھا کہ ایک اور دھماکہ میرے سر پر ہوا تھا۔ بڑی بھابھی کا بڑا بیٹا ارحم میٹرک کلاس کلیئر کر چکا تھا، کالج جانے والا تھا۔ موسیٰ کہنے لگا، چچی آپ بتائیں مجھے آگے کون سے سبجیکٹ لینے چاہیے؟ عمر بھی میرے برابر میں ہی بیٹھا تھا۔ میں نے کہا اپنے چچا سے پوچھ لو، وہ تمہاری مدد کر دیں گے۔ میری بات سن کر وہ ہنسنے لگا، کہنے لگا، عمر چاچو نے تو بڑی مشکل سے میٹرک پاس کیا ہے، انہیں کیا پتا یہ سننا تھا کہ میرا سر بری طرح سے ٹکرایا تھا۔ کیا عمر صرف میٹرک پاس ہے؟ ہمیں تو بتایا گیا تھا کہ لڑکے نے B.Com کیا ہے۔ میں نے عمر کی طرف دیکھا تو وہ نظریں چرا گیا تھا۔ میں نے کہا، عمر یہ مذاق کر رہا ہے نا؟ اور عمر کہنے لگا، میں کیوں مذاق کرنے لگا؟ ارے میں سچ کہہ رہا ہوں عمر، چچا جی نے صرف 10ویں جماعت بڑی مشکل سے پاس کیا، وہ بھی D گریڈ میں۔ عمر اسے انگلی کے اشارے سے چپ رہنے کے لیے کہہ رہا تھا، اور میں یوں تھی کہ مجھے پورا کمرہ گھومتا ہوا دکھائی دینے لگا۔ سمجھ گئی تھی کہ رشتہ جھوٹ بول کر کیا گیا تھا۔ وہ شخص کچھ بھی تو نہیں تھا، نہ جاب کر سکتا تھا، نہ زیادہ تعلیم تھی، کاروبار کا بھی کوئی آئیڈیا نہیں تھا۔ یہ سب چیزیں میرے دماغ پر کسی ہتھوڑی کی طرح سے لگی تھیں۔ میں فوراً سے اپنے کمرے میں چلی گئی، مجھے اپنے دماغ کی تنابیں کھینچتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ بیڈ پر بیٹھ کر میں نے اپنے سر کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ لیا، اپنی انگلیوں کو پوروں سے اپنی کنپٹیاں دبانے لگی۔ مجھے لگتا تھا میرا دماغ پھٹ جائے گا۔ میں اپنے آنسو ضبط کرنا چاہ رہی تھی لیکن ہو نہیں رہے تھے۔ کچھ ہی دیر بعد عمر کمرے میں آ گیا، کافی چپ سا تھا۔ اسے دیکھ کر میں رونے لگی، سسکیوں سے رونے لگی۔ میرا دل کہہ رہا تھا دھاڑے مار مار کر روں۔
اس شخص میں میچورٹی تھی، نہ سنجیدگی، نہ ہی وہ تعلیم یافتہ تھا، اور عزت بھی نہیں تھی۔ بچہ بچہ اسے ذلیل کر کے رکھ دیتا تھا، لیکن اس نے مردوں جیسی انا نہیں تھی، ہنس کر ہر بار ٹال دیتا تھا۔ چھوٹے بڑے کوئی بھی اس کی عزت نہیں کرتے تھے، اور عورت چاہتی ہے کہ اس کے شوہر کی گھر میں عزت ہو، ویلیو ہو۔ میرے پاس آ کر بیٹھ گیا، میرا ہاتھ جیسے اس نے پکڑا، میں نے بری طرح سے جھٹکا تھا۔ میں نے کہا، دور رہیں عمر آپ مجھ سے، اور وہ نظریں جھکائے شرمندگی سے میرے سامنے بیٹھا تھا۔ میں نے کہا، میری زندگی برباد کر کے رکھ دی ہے۔ آپ کی بھابھیوں نے جھوٹ بولا کہ ہمارا دیور BCom پاس ہے، اپنے بھائیوں کے ساتھ کاروبار کرتا ہے، اچھا کماتا ہے۔ کیا کرتے ہیں آپ؟ کیا کام کرتے ہیں؟ بھائیوں اور بھابھیوں کی غلامی؟ کہنے لگا، تم اتنا کیوں سوچ رہی ہو؟ تمہیں کسی چیز کی کوئی کمی ہے کیا؟ میرے بڑے بھائی ہیں، مجھ سے پیار کرتے ہیں، آہستہ آہستہ ذمہ داری بھی سنبھال لوں گا۔ میں نے کہا، کب؟ بات سن کر کہنے لگا، میں نے بھائی سے کہا ہے کہ مجھے دکان پر لے جایا کریں، وہ کہتے ہیں کہ ابھی تم چھوٹے ہو، تمہیں کوئی ضرورت نہیں فکر کرنے کی، جب ہم دو بڑے ہیں۔ دیکھیں عمر، آپ کی عمر چھوٹی نہیں ہے، 24 سال عمر کم نہیں ہوتی۔ میں نے کہا، مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے بھائی آپ کو مہینے کا خرچہ کیا دیتے ہیں؟ میری اس بات پر وہ بالکل چپ ہو گیا اور کہنے لگا، مجھے کبھی ضرورت ہی نہیں پڑی، جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے میں بھائی سے کہہ دیتا ہوں، مجھے دے دیتے ہیں۔ میں نے کہا کہ آپ ہمیشہ بھائی کے آگے ہاتھ پھیلاتے رہیں گے؟ کہنے لگا، تم عجیب انداز سے سوچ رہی ہو ردا، میرے بڑے بھائی میرے باپ کی جگہ ہیں، کیا باپ سے مانگتے ہوئے شرم آتی ہے انسان کو؟ مجھے بھائی سے مانگتے ہوئے بھی شرم محسوس نہیں ہوتی۔ میں نے کہا، لیکن ہونی چاہیے، بیٹے کا قد جب نکلنے لگے تو بیٹے کا حق آپ کو دینے کا ہوتا ہے، مانگنے کا نہیں، اور یہ تو پھر آپ کے بڑے بھائی ہیں۔ مجھے یہ بتائیں، مجھے بھی کیا اپنی ضرورت کے لیے آپ کے بھائی کے آگے ہاتھ پھیلانے پڑیں گے؟ انہیں بتانا پڑے گا کہ مجھے کیا چاہیے اور کیا نہیں؟ میری بات سن کر وہ چپ ہو گیا تھا۔ میں نے کہا، عمر، ہر عورت یہ چاہتی ہے کہ اس کا شوہر اس کے ہاتھ میں خرچہ رکھے۔ جو زندگی آپ جی رہے ہیں وہ بالکل فضول ہے۔ کہنے لگا، ٹھیک ہے، میں بھائی سے بات کرتا ہوں، خدا را یہ رونا دھونا بند کرو۔ رات کو کھانے پر ہی عمر نے بات کی تھی۔ کہنے لگا، بھائی، کل سے میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ دکان پر جاؤں گا اور دکان کا سارا کام سمجھنے کی کوشش کروں گا۔ یہ سن کر اشرف بھائی کہنے لگے، کیا ضرورت ہے تمہیں دکان پر جانے کی؟ ارے گھر پر اتنے کام ہوتے ہیں، وہ کون کرے گا؟ اب یہ اشرف بھائی نے یہ بات کہی تھی کہ زاہدہ بھابھی بھی شروع ہو گئیں۔ کہنے لگی، 100 کام ہوتے ہیں گھر کے، ارے کبھی سودا سلب لانا ہے، کبھی کوئی مہمان آ جاتا ہے، اس کے لیے چائے کے نظام کے لیے سامان منگوانا ہوتا ہے، بازار کتنے چکر لگتے ہیں، کون لگائے گا یہ؟ اور دکان پہ ملازمین ہے نا، تمہیں کیا ضرورت پڑی ہے دکان پر جانے کی؟ یہ کہنا تھا کہ میرا ضبط جیسے جواب دے گیا تھا۔ میں نے کہا کہ ارحم بڑا ہو گیا ہے نا بھابھی، اب یہ گھر کے چھوٹے موٹے کام آپ ارحم سے کہا کریں، کل سے عمر دکان پر جائیں گے۔ میری بات سن کر دونوں بھائیوں نے عمر کو کھول کر دیکھا تھا، اور بھابیاں بھی حیرت سے مجھے دیکھ رہی تھیں۔ دونوں کے ماتھوں پر بل پڑے تھے۔ اشرف بھائی کہنے لگے، عمر، اپنی بیوی کی زبان کو ذرا لگام دینا سیکھو۔ تمہیں شادی کی پہلی رات ہی سمجھایا تھا کہ بیوی کو اگر شروع میں ہی چھوڑ دیں تو پھر وہ بے لگام ہو جاتی ہے، پھر اسے کنٹرول کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ کیا سمجھ میں نہیں آئی تھی میری بات؟ اپنے جیٹ کی بات سن کر مجھے غصہ آنے لگا۔ بھلا یہ کوئی بات تھی؟ میں تو ایک جائز بات کر رہی تھی۔ عمر مجھے کہنے لگا، ردا اٹھو اور جاؤ کچن میں، اور آئندہ بھائی کے سامنے زبان مت چلانا۔ عمر کی اس بات پر مجھے اور بھی حیرت ہوئی تھی کہ وہ میری جائز بات کو اپنے بھائیوں سے منوانے کی کوشش کرتا، وہ الٹا مجھے کہہ رہا تھا۔ میں نے کھانا وہیں چھوڑا، غصے سے اٹھ کر کمرے میں آ گئی، رو رو کے میرا جی متلانے لگا تھا۔ جب وہ کمرے میں آیا تو میں واش روم میں تھی، میرا سر بری طرح سے ٹکرا رہا تھا، اپنی زندگی کسی غلام کی طرح سے گزرتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ جب میرے شوہر کی اس گھر میں کوئی عزت نہیں تھی تو میری کیا ہو سکتی تھی؟ کل کو تو میں عمر کی بھابھیوں کی نوکرانی بن کے رہ جاتی۔ وہ تو مجھ پر ابھی سے ہی احسان جتلاتی تھیں کہ سب کچھ اشرف اور انور ہی کرتے ہیں، عمر تو مفت خورا ہے۔ پچھلے 1 مہینے سے میں یہ سب کچھ سن کر برداشت کر رہی تھی۔ اس وقت تو میری الٹیاں نہیں روک رہی تھی۔ میں واش روم سے نکلی تو عمر باہر ہی کھڑا تھا، میری حالت دیکھ کر گھبرا گیا تھا۔ میں بمشکل ہی بیڈ تک پہنچی تھی اور بیٹھتے ہی گر کر بے ہوش ہو گئی تھی۔ جب ہوش آیا تو میرے پاس ایک لیڈی ڈاکٹر چیک کر رہی تھی۔
میرے کمرے میں ہی مجھے ڈرپ لگائی گئی تھی۔ شاید میرا بی پی لو ہو گیا تھا کیونکہ میں نے ٹھیک سے کچھ کھایا نہیں تھا، یا ٹینشن میں نے زیادہ لے لی تھی۔ ڈاکٹر یہی مشورہ دے رہی تھی کہ کوشش کریں کہ اسے خوش رکھیں، لیکن اس کے بعد جو خبر میرے کانوں نے سنی، میرے ہوش اڑ کے رہ گئے تھے۔ کہنے لگی کہ پریگنینسی کے شروع کے دن ہیں، اس لیے ٹھیک سے کچھ ہضم نہیں ہوگا، کوشش کریں کسی تازہ پھلوں کا جوس پیا کریں، پھل کھلایا کریں، لڑکی بہت کمزور ہے۔ یہ سن کر میں اور زیادہ پریشان ہو گئی تھی۔ کیا تھا میرے بچے کا مستقبل، جس کا باپ کچھ بھی نہیں کماتا تھا، اپنے بھائیوں اور بھابھیوں کی، یہاں تک کہ اپنی بھتیجیوں کی بھی غلامی کرتا تھا۔ مجھے نئے سرے سے رونا آنے لگا تھا۔ البتہ عمر بہت خوش تھا۔ اس کی بھابھی کہنے لگی کہ عمر، اب یہ نہ ہو کہ تمہاری بیوی کے پیر بھاری ہیں تو وہ بستر سنبھال کر بیٹھ جائے۔ ارے بھائی، ہم نے بھی بچے پیدا کیے اور گھر کے سارے کام بھی کیے ہیں۔ میں سیب کاٹ کر دے رہی ہوں، اسے کھلا دو تاکہ طبیعت سنبھل جائے۔ ڈاکٹر بھی جا چکی تھی۔ اس کی بھابھی ابھی پاس تھی، وہ میرے پاس بیٹھا تھا، بہت خوش تھا، اس لیے میری ہمت ہی نہیں پڑی اسے کچھ کہنے کی، اسے یہ کہنے کی کہ کیا مستقبل ہے میرے بچے کا۔ میرے پاس بیٹھ کر میرا ہاتھ پکڑ کر جھومنے لگا، کہنے لگا میں بہت خوش ہوں، تم میری خوشی کا اندازہ نہیں لگا سکتی وریدا، مجھے پہلے سے زیادہ نکاسی محسوس ہوتی رہتی تھی، کھانا ہضم نہیں ہوتا تھا۔ یہ نہیں کہ عمر کو میری پرواہ نہیں تھی، میری بہت فکر کرتا تھا، لیکن جب بھی میرا کسی چیز کے کھانے کو جی چاہتا تو بے بسی سے مجھے دیکھنے لگتا، اپنی بھابھی سے پیسے مانگتا، یہ بھی کہتا کہ ریدا کو کھٹی چیزیں کھانے کا جی چاہتا ہے۔ بھابھی مجھے تھوڑے پیسے دینا، اسے کچھ لا دوں تو صاف کہہ دیتی کہ یہ نخرے ہم نہیں پال سکتے بھائی، جو پکا ہے اور جو سب کھا رہے ہیں وہ بھی وہی کھائے گی۔ روٹی کے منہ سے مجھے گھبراہٹ شروع ہو جاتی تھی۔ جب میرے اختیار میں نہ تھا میں نے کھانا کھانا ہی چھوڑ دیا۔ روٹی بنانے کی جب میری باری ہوتی تو مجھے روٹی بنانے کے دوران ابکائیاں آتی رہتی۔ جیسے ہی روٹیاں بنا کے فارغ ہوتی میں بھاگ کر اپنے کمرے میں جاتی تھی، الٹیاں کر کر کے بےحال ہو کے بیڈ پر لیٹ جاتی۔ عمر کمرے میں آتا تو میں کہتی خدا کے لیے عمر، مجھے کچھ اور نہیں تو مجھے نیبو ہی لا دو، یہ وہ لینے کے لیے بھی تمہیں اپنے بھائی بھابھی کے آگے ہاتھ پھیلانے پڑیں گے۔ میں تو جیسے پھٹ سی گئی تھی، تھک بھی گئی تھی، فوراً کمرے سے باہر نکل گیا۔ کچھ دیر بعد ایک تو ہاتھ خالی تھے، فٹافٹ سے اس نے کمرہ بند کیا، کنڈی لگائی، پھر اپنی جیب سے مجھے ایک چکن رول نکال کر دیا اور دوسری جیب سے جوس کا ڈبہ۔ کہنے لگا یہ کھا لو۔ میں نے کہا اس کے لیے پیسے کہاں سے آئے؟ کہنے لگا جہاں سے بھی آئے تمہیں کیا لگے، تم یہ پیو، میں کچھ نہ کچھ تمہیں لا دیا کروں گا، مجھے بتا دینا تم نے کیا کھانا ہے۔ میں نے جلدی سے وہ رول کھایا، جو جوس پیا، پھر ہی مجھے کچھ سکون ملا تھا۔ جب میں کاغذ بسکٹ باسکٹ میں پھینکنے لگی تو کہنے لگا یہاں مت پھینکو۔ میں نے کہا کیوں؟ کچرے کے ڈبے میں نہ پھینکو تو اور کہاں پھینکو؟ اس نے بیرونی جانب کی کھڑکی کھولی اور جوس کا خالی ڈبہ اور چکن رول کا خالی ریپر وہاں سے باہر پھینک دیا۔ کہنے لگا تم نہیں جانتی، بھابھی کی نظر پڑ گئی تو 100 سوال پوچھیں گی کہ یہ کہاں سے لا کے دیا۔ یہ سن کر مجھے اور بھی زیادہ افسوس ہوا تھا۔ میں نے کہا یہ سوال تو میں بھی پوچھتی ہوں، کہاں سے لے کر آئے ہو یہ پیسے؟ کہنے لگا جو تمہاری اماں نے مجھے شادی پہ گھڑی پہنائی تھی نا، میں نے وہ بیچ دی۔ یہ سن کر میں نے پھٹی ہوئی آنکھوں سے اسے دیکھا تھا اور وہ نظریں چرا رہا تھا۔ کہنے لگا 15,000 کی بکی ہے، باقی پیسے اس نے میرے ہاتھ پہ رکھ دیے۔ کہنے لگا الماری میں سنبھال کر رکھ دو، جب بھی تمہارا جی چاہا مجھے بتا دینا، میں تمہیں لا دیا کروں گا۔ میں نے کہا یہ 15,000 کب تک چلیں گے؟ یہ ساری زندگی ان 15,000 سے گزارا ہو جائے گا؟ کیا یہ 15,000 میری ساس کی ساری زندگی کی خواہشات پوری کرنے کے لیے کافی ہیں؟ کہنے لگا تم بتاؤ میں کیا کروں یار، بھائی مجھے دکان پر لے جانے کو تیار نہیں، کہتے ہیں تمہاری ہر ضرورت پوری ہو رہی ہے، ایسے ہی ہونے دو۔ میں نے کہا آپ کے بھائی آپ سے محبت نہیں کرتے، اصل میں وہ آپ کی ہر چیز پر قبضہ کیے ہوئے ہیں، آپ کو غلام بنا کر رکھنا چاہتے ہیں۔ آپ کو اتنی سی بات بھی سمجھ نہیں آتی؟ کہنے لگا آتی ہے، پر میں کیا کروں، کیا بدتمیزی کروں ان سے؟ میں نے کہا نہیں، خدا کے لیے تعلیم حاصل کریں، پرائیویٹ کالج میں داخلہ لیں، تیاری میں آپ کی ہیلپ کروا دوں گی۔ پھر ایسا ہی ہوا تھا، بنا کسی کو پتہ چلے عمر نے 11ویں جماعت کا کورس لے لیا تھا، اپنا داخلہ بھی کروا لیا تھا۔ پڑھائی میں ان کی مدد کرنے لگی تھی، اس کے علاوہ چھوٹا موٹا کام کرنے لگا تھا۔ جب میری ڈلیوری کا وقت قریب آیا تو اس کے
بھائیوں نے صاف کہہ دیا کہ کاروباری حالات ٹھیک نہیں، اس لیے اپنی بیوی سے کہو کہ اپنا زیور بیچے اور ڈلیوری کے پیسے اکٹھے کر لیں۔ میرے والدین مجھے زیور اچھا پہنایا تھا، میں نے ایک انگوٹھی بیچی تھی اور ہاسپٹل کا سارا خرچہ پورا ہو گیا تھا، کیونکہ میرا آپریشن نہیں ہوا تھا، ورنہ شاید لاکھوں لگ جاتے۔ باقی کا زیور بیچ کر میں نے عمر سے کہا کہ میں چھوٹی سی دکان کھول لو۔ کہنے لگا مجھ میں زیادہ اعتماد نہیں ہے ردا، ڈر لگتا ہے کہ کہیں نقصان نہ اٹھا بیٹھوں۔ میں نے کہا میں آپ کو تانا نہیں دوں گی، میری قسمت میرے ساتھ ہے، پر محنت تو آپ کر سکتے ہیں نا۔ ایک پرچون کی دکان عمر نے کھول لی تھی، وہاں سے اپنے کام کی ابتدا کی تھی، ساتھ ساتھ اپنی تعلیم بھی جاری رکھی۔ تھوڑے بہت پیسے عمر اب کمانے لگا۔ میں نے اپنا کھانا پینا الگ کر لیا تھا، جس پر اس کے بھائیوں نے بہت ہنگامہ اٹھایا تھا، لیکن اس بار عمر نے ان کی بات نہیں مانی، نہ ہی مجھے ڈانٹا۔ کہنے لگے بھائی میں آپ کے سامنے کبھی کسی چیز کے لیے ہاتھ نہیں پھیلاؤں گا، لیکن اس گھر پر میرا بھی حق ہے اور میری بیوی کا بھی، آپ مجھے بے دخل نہیں کر سکتے۔ پہلی بار اس نے یہ کہا تھا۔ بھائی اور بھابھیوں کے منہ بند ہو گئے تھے۔ آہستہ آہستہ عمر کے کام میں ترقی ہونے لگی تھی، چھوٹی سی پرچون کی دکان اب ایک سٹور میں تبدیل ہو گئی تھی۔ میرا بیٹا 3 سال کا ہو گیا۔ میرا شوہر ایک سٹور کا مالک ہونے کے ساتھ ساتھ پڑھائی بھی مکمل کر چکا تھا، اس کے علاوہ چھوٹے موٹے کمپیوٹر کے کورسز بھی کیے تھے۔ اپنے پورے سٹور کو وہ خود سنبھالتا ہے۔ میں نے کبھی اپنے شوہر کو اس کی کم تعلیم کا تانا نہیں دیا، بلکہ اس کا ساتھ دے کر اسے کامیاب انسان بننے میں مدد کی تھی، کیونکہ میاں بیوی ایک دوسرے کا سہارا ہوتے ہیں۔ وہ سب سے یہی کہتا ہے کہ آج میں جو کچھ ہوں اپنی بیوی کی وجہ سے، مجھے کامیاب بنانے میں میری بیوی کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ آج وہ ویسا ہی ہے جیسا میں نے کبھی سوچا تھا، سمجھدار، میچور اور خوددار۔ اگر میں جذباتی فیصلہ کرتی تو شاید اپنا گھر برباد کر کے بیٹھ جاتی۔ سچی کہتے ہیں کہ میاں بیوی کا رشتہ بہت مضبوط ہوتا ہے۔ میں نے ان لڑکیوں کی طرح غلطی نہیں کی تھی جو اپنے شوہر کی کم عقلی اور کم تعلیم کا تانا دے کر طلاق لے کر چلی جاتی ہیں اور ساری زندگی پچھتاتی رہتی ہیں۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور شیئر کیجیے۔